سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ وہی بات جس کو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر ایک بیٹے سے باپ بولتا ہے کہ بیٹا اگر تم نے یہ کام کر لیا نا بس تو تم بس میرا دل جیت لو گے. تم نے اب بیٹے نے وہ کر لیا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ابا کے یہ جملے کی طاقت ختم ہو گئی. تھوڑے عرصے کے بعد باپ پھر کہہ سکتا ہے بیٹا اگر اب تم نے یہ کر لیا نا تو تم پھر میرا دل جیت لو گے. تو اب یہ پہلا جو دل جیتا تھا وہ اور یہ جو دوسرا دل جیتنے کا جو پروگرام دیا یہ دونوں کے اندر کوئی مخالفت نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ابا تو ہر وقت دل جیتنے کی، بلکہ اولاد اگر فرما بردار ہو اور باپ سے محبت والی ہو تو اس کے لیے یہ باپ کی طرف سے جملہ یا کسی شاگرد کے لیے استاذ کی طرف سے جملہ یا کسی ملازم کے لیے اپنے مالک اور سیٹھ کی طرف سے اس جملے کے اندر بھی ایک طاقت ہوتی ہے اور اس جملے میں بھی ایک محبت ہوتی ہے کہ مجھے یہ ہدف دیا ہے، یہ ٹارگٹ دیا ہے اور کہا کہ اگر یہ ٹارگٹ تو نے پورا کر لیا تو تو نے گویا ہمارا دل جیت لیا. اور لوگ لگتے ہیں ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے کوششوں میں لگتے ہیں اور جب وہ اس تک پہنچ جاتے ہیں تو ماں باپ کی محبتیں، استاذ اور اپنے مالک اور سیٹھ کی محبتیں بھی ویسی ملتی ہیں کہ جب اس نے اس کو مکمل کر لیا. تو بالکل اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے اس نے شوال کے روزے رکھے، ایک بات جو اس کے لفظ ہیں کیا، اس نے ایک زمانے کی عبادت کی. میں اس کو یوں تعبیر کر رہا ہوں، پیغمبر کائنات نے فرمایا اس نے میرا دل جیت لیا، اس نے اللہ کو راضی کر لیا. پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا یہ اعلان ہے. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا جس نے 13، 14، 15 شوال کے روزے رکھ لیے، 13، 14، 15 ذی قعدہ کے روزے رکھ لیے، اس آدمی نے میرا دل جیت لیا. اس نے ایک زمانے کی عبادت کی، اس نے میرا دل جیت لیا. اب یہ ہدف دیے، ٹارگٹ دیے. اور جیسے دنیا میں باپ ٹارگٹ دیتا ہے کہ بیٹا میٹرک پاس کرو گے تو یہ، انٹر پاس کرو گے تو یہ، بی کام ہوگا تو یہ، جیسے ایک مالک اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ اگر تو نے اتنی جو ہے ریکوری کری تو یہ، اتنا کیا تو یہ، اتنا کیا تو یہ. اس کے مقاصد ہوتے ہیں. کیا مقصد؟ دنیا کی کامیابیاں. باپ اپنی اولاد کو بڑے بڑے انعامات رکھتا ہے اور ایک ٹارگٹ دیتا ہے کہ اگر یہ رزلٹ اتنے فیصد پہ آیا تو یہ ملے گا، یہ رزلٹ اتنے فیصد پہ آیا تو یہ موجودہ انعام اس کی حقیقت نہیں ہوتی. جیسے بعض حضرات کہتے ہیں بیٹا اگر تم نے میٹرک پاس کیا تو تم کو سائیکل دلا دیں گے، یا آج کل تو سائیکل کے زمانہ میٹرک میں تو کہیں تو بولیں گے ابا کیا چھچوئے پنا دکھا رہے ہیں. آج کل بچے تو ایسے بول رہے ہیں، کیا بولے اگر تم نے میٹرک پاس کیا تو تم کو بائک ملے گی. اب یہ بائک مقصود نہیں ہے. باپ کو بھی پتا ہے کہ بائک اس کی زندگی کا ایک چھوٹا سا جز ہوگا، اس سے تھوڑی تفریح. اصل کیا ہے کہ یہ رزلٹ اس کا نکل گیا، فلاں رزلٹ اس کا نکل گیا، یہ دنیا کی ترقیوں کو حاصل کرے گا. پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اعلان فرمانا تم نے رمضان کے روزوں کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، گویا کہ تم کو ایک زمانے عبادت کا ثواب ملے گا. تم نے 3 روزے ہر مہینے کے رکھے تو تم کو ایک زمانے عبادت کا ثواب ملے گا. یہ زمانہ مقصود نہیں ہے. پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 3 روزوں کے نتیجے میں، ان 6 روزوں کے نتیجے میں اس رزلٹ پہ جو آخرت کی ترقی ہے وہ عطا فرمانا چاہتے ہیں، وہ دلوانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم ان بہانوں سے آخرت کی کامیابیوں اور ترقیوں کی طرف گامزن ہو گئے، آخرت کی کامیابیوں کی طرف. اگر میں یہ کہوں کہ بھائی میں نے 6 روزے شوال کے رکھے، اب تو مزہ آ گیا، ایک زمانے کے روزوں کا مجھے ثواب مل گیا. اگر ہم اپنی حرکتوں کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں، تو اگر ہم ایک زمانے عبادتوں کو پہنچتے ہیں تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے ایک زمانے گہرائیوں میں جا کے گرتے ہیں، ایک زمانے گہرائیوں میں جا کے